اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیے براہ راست بعد نماز جمعۃ المبارک مدنی پھول۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی مکالمہ جس کا موضوع تھا کاش آپ مان جاتے، دیے نگران شورا نے مدنی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ رکن شورا کا دورہ اسپین، مدنی کاموں میں شرکت۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ضیاء کوٹ کا دارالمدینہ، شخصیات کا دورہ۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ نماز میں اغلاط کی نشاندہی فرمائی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد اسلامی بھائیوں کو براہ راست مدنی پھولوں سے نوازا۔ نمازوں کی حفاظت اور درست ادائیگی کے حوالے سے آپ کتنے حساس ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ اس کو نہ یوں تان کے ٹائٹ کر کے نہیں کرنی ہے، بلکہ نارملی اور کانوں کی لو سے چھو جائے۔ اللہ اکبر، تو راہ جو ہے نا یہ ہاتھ باندھتے وقت ختم ہو جائے۔ اچھا، اب ہاتھ کس طرح باندھیں گے، یہ بھی اس میں بھی بہت کوتاہی ہے۔ یہ ناف کے نیچے جو تھوڑا وہ دبا کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دبا کے، اور یہ 3 انگلیاں پشت کلائی کی پشت پر رہیں گی، اور یہ چھوٹی اور انگوٹھا اغل بغل۔ یہ اب میرے پنجوں کو آپ نے دیکھنا ہے، میری ٹانگیں دیکھ رہے ہیں نا، تو اس طرح ایک تعداد ہے جن کا یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر ضرورت پڑی اور ہلایا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں، عادت ہوتی ہے۔ اور یہ ہے عبث، نماز میں بالکل ایسا ہو کہ جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اڑ جائے گا، ابھی ہلیں گے تو۔ قیام میں نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ۔ اب کیجئے رکوع، اللہ اکبر، یہ راہ جو ہے نا رکوع میں پہنچنے تک ختم ہو جائے، یہ سر اور یہ سب پیٹھ سب ایک سیدھ میں ہو۔ ماشاءاللہ کھڑے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ ہاتھ جو ہے نا یہ سیدھا کھڑے ہوتے ہی ختم ہو جائے، اور یہ ہاتھ جو ہے نا اپنی اصلی حالت پر وہ لٹکے رہیں گے۔ اب سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں ناک کی ہڈی لگنی ضروری ہے، یہ ناک کی نوک دبائیں گے تو ہڈی لگ جاتی ہے، اور زمین کی سختی محسوس ہو، اس طرح پیشانی جمانی ہے۔ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، سجدے میں ترتیب۔ ماشاءاللہ، چلیے اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں۔ اچھا، اب یہ بیٹھنے میں سیدھا بیٹھنا ہے بالکل اطمینان سے۔ التحیات بھی پوری کوئی ہی پڑھتا ہوگا، سننے میں تو آتی نہیں ہے،
لیکن التحیات کی مقدار قاعدہ اخیرہ میں تو بیٹھنا فرض ہے، التحیات میں تو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. التحیات التحیات التحیات. اب کسی کو پوچھیں گے نا نماز میں کیا پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے، التحیات التحیات پڑھتے، التحیات پڑھتے. التحیات واٹ از التحیات، یہ کیا ہوتا ہے؟ التحیات یہ درست پڑھیں گے وقت لگے گا، درست نہیں پڑھیں گے تو تو جا میں آتا ہوں سلام پھر جائے گا. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھائیں گے پھر بھی غنیمت ہوتا ہے. اکیلے جب پڑھتے ہیں نا ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، آدمی وسوسوں میں پڑ جائے، اتنی بعضوں کا اسپیڈ ہوتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہوتی ہوگی. اب مولا مشکل کشا کی بھی اسپیڈ ہوتی تھی، یہ وہ کرامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ایک رکاب پر پاؤں رکھ کر جب دوسری رکاب پر رکھتے تو اس وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیتے تھے. تو یہ مولا مشکل کشا کی کرامت تھی. ہم ان جیسے بن ہی نہیں سکتا، ہماری اسپیڈ بہت آزمائش والی ہوتی ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ حکم قرآنی تلاوت قرآن کے بارے میں ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم درست نماز پڑھیں. کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں تحیات میں ہلاتے ہیں، کوئی یوں رکھ لیتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. وہ دیکھا دیکھی، جیسے عید کی نماز میں بھی کیا وہ بیچارے عوام آ جاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے یہ تو دیکھ دیکھ کے تکبیر ہے. اچھا اب آپ انگلی کس طرح اٹھائیں گے، کب اٹھائیں گے؟ اشہد ال پر اٹھے گی، یعنی اشہد اللہ لا پر اٹھے گی. اور یہ دائرہ اس طرح ہوگا، انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا دائرہ اور دو انگلیاں ہتھیلی کے پیٹ سے لگیں گی. وہ انگلی سیدھی رہے گی، مڑی بھی نہیں، سیدھی. اور اللہ پہ گرے گی. اشہد اللہ پہ اٹھے گی، اللہ پہ گرے گی. اور معتدل حالت پہ انگلیاں حسب معمول ہو جائیں گی. اور التحیات میں گود میں نظر رکھنی مستحب. اب درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعا یہ قاعدہ اخیرہ میں. اور سلام میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، سلام کس طرح پھیرنا ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں سلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ یوں کرتے ہیں، یہ تعداد ہے، یوں نہیں ہے سر. یہ پورا سر گھومنا ہے اور کندھے پر نظر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس وقت جیسے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، سپوز کریں کہ امام کے عین پیچھے جو بیٹھا ہے تو وہ دونوں طرف امام کی بھی نیت کرے گا، اس صف والے مقتدیوں کی نیت کرے گا، اور اس طرف کے فرشتوں کی نیت کرے گا. اور دوسرے سلام میں بھی اسی طرح کندھے پر نظر ہے، اور امام کے چونکہ یہ عین پیچھے ہے، امام کی بھی نیت کرے، اس طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے، اور فرشتوں کی بھی یہاں کی طرف کے فرشتوں کی بھی نیت کرے. اب اگر امام سیدھی طرف ہے تو صرف سیدھی طرف، امام کے یہ الٹی طرف کھڑا ہوا ہے تو جس طرف امام ہے پھر اس طرف امام کی نیت شامل کرے، دونوں طرف نہیں. کاش آپ مان جاتے تو اتنے نقصانات نہ اٹھاتے، نہ آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہوتے. وہی کہاوت کہ اب پچھتاوے سے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. سلسلہ مدنی مکالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا. مدنی مکالمے کی جھلکیاں دیکھیے مختصراً. کاش آپ مان جاتے. کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کی خوشی میں فائرنگ، بچہ جاں بحق، خواتین سمیت 12 افراد زخمی. ہمارے مدنی چینل والے گھومتے پھرتے ہسپتال جاتے، یہاں جاتے، اور ان کو کوئی ایسا واقعہ نہ ملتا، اور یہ مجھے آ کر کہتے یار اپنا خالی خالی نام رکھ دیا، کاش آپ مان جاتے. تو یار اب آپ مان جاؤ کہ اب ایسا مت کیا کرو یار. تو میں بھی بولتا تھا کاش میں مان جاتا. ہم تکلیف سے بچنا اور تکلیف جو دوسرے دے رہے ہیں کسی کو، یہ ہم نہ دیں. ایسے مواقع پر اب تو باقاعدہ جو ہاسپٹلز ہوتی ہے اس میں خصوصی اہتمام کر لیا جاتا ہے. یار یہ اب کون سا 14 اگست منا رہے تھے، کون سا جشن آزادی منا رہے تھے یار؟ کسی کو ہسپتال پہنچانا ہی کون سی جشن آزادی تھی؟ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو
ہے کہ جشن آزادی منا رہے ہو بھائی، مسلمانوں کیا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کسی کے بچے کو مار کر مزہ لینا، کسی کو دہشت میں ڈال کر مزے لینا، یہ آپ بتائیے یہ کیا یہ شرافت ہے؟ کوئی بھی ہو، ایسا بھی ایک بڑی بدی سی بات ہے کہ انہوں نے تو جو اظہار کیا جتنا کیا، ورنہ جو دل کی حالت ہوگی وہ تو ہم نہیں جان سکتے. جس کو ابھی ہم نے یہ ویڈیو دکھا دی ہے، حیدرآباد کی ویڈیو تھی، بندہ دیکھ لے کس علاقے کی تھی، معلومات ہسپتال سے معلومات کر لے، پھر غور کرے کہ یار میں اس محلے میں تھا، میں نے بھی ہوائی فائر کی تھی، کچھ کرا کر اپنی صفائی کروا لے. خدا قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. آپ بہت محتاط آدمی ہے بھائی، آپ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر وہ سب سے پہلا نام لکھا ہوگا کہ آپ اتنی اچھی کار چلا سکتے ہو، لیکن میرے بھائی جو روڈ پار کر رہا ہے نا اس کا کسی بک میں نام نہیں ہے. صحیح. تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ بک میں نام آ جائے گا آپ کی وجہ سے، اور آپ آنکھ بند کر کے بھاگ جاؤ گے کیونکہ آپ کا تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھا ہوگا. کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا حاجی صاحب کہ جیسے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ یار چلو اس موقع پر نا ہم یہ کریں گے، دوسرا اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور اس کو منع کر دے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمہ کاش آپ مان جاتے، اس کے حوالے سے ہمیں بذریعہ SMS تاثرات بھی موصول ہوئے ہیں. کچھ تاثرات پیش خدمت ہیں. محمد محسن کہتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ دیکھ کر میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ اپنے وطن عزیز کو نقصان پہنچاؤں اور نہ ہی قانون کی خلاف ورزی کروں گا. تجمل اتاری باول مدینہ کراچی پاکستان سے کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں کہ کم از کم ایک گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دوں گا. وکیل احمد کہتے ہیں حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ اپنی شادی سنت کے مطابق کروں گا اور کوئی غیر قانونی کام فائرنگ وغیرہ نہیں کروں گا. محمد صدیق قطاری پاک پتن شریف پنجاب پاکستان سے کہتے ہیں اپنے عزیز و احباب اور ہمسایوں کو کوشش کر کے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت پیش کروں گا اور ایک کو تو اللہ عز و جل کی رحمت سے ضرور تیار کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو ان کی اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. اسپین عہد رفتہ جب مسلمانوں کا عروج تھا، یہ انعام نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے بچنے اور بچانے پر ہوا. دعوت اسلامی حقیقی پیغام اسلام عام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. رکن شورا کا دورہ اسپین اس بات کی غمازی کرتا ہے. کچھ مناظر دیکھیے نیکی کی دعوت کے اسپین سے ساؤتھ ویسٹرن یورپ چلیے. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. اس سے نمازوں کی حفاظت کی، اس کے لیے یہ نماز قیامت میں نور، برہان، دلیل اور نجات ہوگی. اور جس میں نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور بے نمازی شخص یہ قیامت میں قارون، حامان، فرعون اور منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. My name is Fathi Hassan. I'm from Sudan. I love Madani channel.
I hope the translation for English or Arabic, because it's all most of languages for Urdu. I love it so much. मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी दुनिया भर में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम कर रही है। आज हम दावत इस्लामी के सुन्नतों पर इज्तिमा में यहाँ बार्सिलोना स्पेन में हाजिर हैं। स्पेन में इज्तिमा में हमारे इस्लामी भाई मोहम्मद उमर अत्तारी भी तशरीफ लाए हैं। ये कुछ ही अरसा पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। पुराना मजहब कुछ और था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये बॉडी बिल्डर भी रहे हैं, मिस्टर स्पेन भी रहे हैं ये, और लेकिन अब माशाअल्लाह ये अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को इस्लाम की सरबुलंदी पर खर्च करना चाहते हैं। दावत इस्लामी जो है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें फैला रही है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में दावत इस्लामी दुनिया भर में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपना रहे हैं और दावत इस्लामी के साथ दीन की खिदमत करना चाहते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, आप भी आइए। देखिए कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खासा पीछे रह जाए और नेकी की दावत के काम में ये जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं ये आगे बढ़े। अभी इंग्लैंड के अंदर मेरी एक मुलाकात जो साहब है जो दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में पढ़ रहे हैं, मुसलमान हुए, उन्होंने मुलाकात करवाई कि अल्हम्दुलिल्लाह जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर जाकर 2 काफिरों को मुसलमान करके वो दावत इस्लामी के इज्तिमा में लेकर आए। तो अब ये गैर मुस्लिम जो थे मुसलमान हुए, अब वो इस कोशिश में है कि सारे लोग नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर आ जाएं, ये दीन इस्लाम को कबूल कर लें। नॉर्वे के अंदर भी आपने यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन ने देखा होगा कि श्रीलंका के तमिल इस्लामी भाई वो बन के माशाअल्लाह कमोबेश 1 महीना हुआ उनको इस्लाम कबूल किए। इस वक्त दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं। वो कह रहे थे मेरे जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं इंशाअल्लाह जो उनको मैं इस्लाम के करीब करूंगा और इस्लाम की दावत दूंगा। मोहम्मद उमर का इंशाअल्लाह ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें आम करेंगे इंशाअल्लाह। मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने मदनी तरबियती कोर्स के शुरका को अपने मदनी फूलों से नवाजा। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से मदनी खबर पेश खिदमत है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी तकवा की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हर उस चीज़ और काम से बचने का नाम तकवा है जिससे दीन में नुकसान पहुँचने का खौफ व अंदेशा हो। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, वाकई हमें उन कामों से बचना बहुत ज़रूरी है जो हमारे दीन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मज़ीद वजाहत करते हुए मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, तकवा के 2 रुकन हैं, अच्छे काम करना, बुरे कामों से बचना, मगर इसका रुकन आला बुरे कामों से बचना है। यानी 2 चीज़ें हैं तकवे के अंदर, एक है अच्छे काम करना और दूसरा है बुरे कामों से बचना। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा अहम है वो बुरे कामों से बचना है। मज़ीद फरमाते हैं, इबादत आसान है मगर जिन चीज़ों से शरीयत ने मना किया है उनसे परहेज़, बुरे मामलात से बचना बहुत ही मुश्किल है। यानी नमाज पढ़ना आसान है, नेकियां करना आसान है, लेकिन बुराइयों से बचना ये नेकियां करने से मुश्किल है। तो लिहाजा तकवा जो है वो हमें तभी हासिल हो सकेगा कि जब हम अच्छे काम करने के साथ साथ बुरे कामों से बचें।
ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ممتاز تاجر ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان ناصر اقبال بٹ نے گزشتہ روز دارالمدینہ ضیاء کوٹ کا دورہ کیا. اس شعبے کی پذیرائی کی اہم قدم کو بہت مستحسن قرار دیا جبکہ تعاون کی نیت بھی کی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. صدام عطاری کی عزیزہ کے انتقال پر مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے ان کے گھر جا کر شہداد کوٹ باب الاسلام سندھ پاکستان میں ملاقات کی، تعزیت کی، ایصال ثواب کیا، دعائے مغفرت میں شرکت کی. کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت خدا کوئے یار میں. سری لنکا میں مدنی کاموں کی مناظر دیکھیے جہاں اسلامی بھائیوں نے مدنی حلقے میں شرکت کی. باپا جان کا عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا عزم دیکھنے چلتے ہیں سری لنکا کی جانب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. لائرز چیمبر محمد علی جناح روڈ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس وکلاء و ججز کے اسلامی بھائیوں نے محمد منصف ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے ملاقات کی. انہوں نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. دعوت اسلامی جو پورے پاکستان میں اسلام کی تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں بہت زبردست ہے. جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اسپیشلی ان کا جو ایجوکیشن جو بچیوں کے لیے اسپیشلی ایک علیحدہ انتظام ہے. جو بچیوں کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن سے ہٹ کے جو بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو مذہبی تمام طریقے بتائے جاتے ہیں. یہ بہت زبردست، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اسلامی کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کے مدرسوں میں حصہ لیں تاکہ ہمارا پورا ملک، پورا اسلام ترقی کر سکے اور پوری دنیا میں تاکہ اسلام اسی طرح پھیلتا رہے. مدنی چینل ایک اسلامی چینل ہے. بہتر ہے کہ ہم کسی اور چینل پہ اپنا وقت ضائع کریں، انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنا ٹائم ضائع کریں، خدا را کہ کچھ دیر کے لیے اس کو بند کر کے اپنے مذہبی چینل کو، دعوت اسلامی کے چینل کو اس پہ توجہ دیں
اور جب آپ اپنے آپ کو پروموٹ کریں گے، اپنے مذہب کو پروموٹ کریں گے، بچے بھی آپ کے جو پروموٹ ہوں گے اور مذہبی طور پہ پروموٹ ہوں گے، اور اسی سے ہماری بقا بھی ہے اور دین سے ہماری بقا ہے۔ دنیا اور دین اسی وقت ہمیں ملے گا جب ہم اپنے مذہب پہ، اپنے عقیدے پہ قائم ہوں گے۔ الیاس قادری صاحب کا جو مذاکرہ مدنی چینل پہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ بہت زبردست پروگرام ہوتا ہے ان کا، اور ان کی خدمات کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، ان کی بہت خدمات ہیں، اور اسپیشلی مدنی چینل یا دعوت اسلامی کے لیے ان کا بہت بڑا کام ہے، اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ لندن UK میں نگران کابینہ نے محمد معروف، جن کا کامیاب آپریشن ہوا تھا، ان کی عیادت کی، ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی۔ لندن میں خیر خواہی آپ بھی دیکھیے۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ ڈاکٹرز مجلس کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں گورنمنٹ جنرل ہسپتال، یہ ہسپتال دماغ کی سرجری کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ سید مٹھا ہسپتال اور دوسرے میڈیکل کلینکس شامل ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے ڈاکٹرز کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دی۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور، قائم دائم حشر طلب رب کو ہو منظور۔ چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور، قائم دائم حشر طلب رب کو ہو منظور۔ جسم ہے ہم اور جان ہے یہ، جسم ہے ہم اور جان ہے یہ پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان۔ مدنی چینل میرے نظریے کے مطابق امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین چینل ہے اور رہبر کی حیثیت اختیار کرتا ہے، چونکہ پاکستان میں یا مسلم جو ہمارے ہیں ملک، ادھر تو ماشاءاللہ بہت سارے علماء اکرام اور قائدین ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مگر مدنی چینل بننے سے دنیا کے ان ممالک میں بھی ہمارے اسوہ حسنہ سرکار کے رہن سہن کے بارے میں اور سرکار کی سنت مبارک جو بھی ہیں ان کی بریفنگ، اور بالخصوص اسلام کے بارے میں جو معاملت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس چیز سے محروم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں یہ پہلا اسلامک چینل ہے جو کہ اس حد تک کام کر رہا ہے کہ دنیا کے مسلمز کو اپنے مذہب سے، اپنے اسلام کی روح سے جو بھی وقتاً فوقتاً رہنمائی ملتی ہے، بلکہ جو غیر مسلمز ہیں وہ بھی اس چیز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں اس کے تبسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اہل سنت سے ایسا کوئی بھی نہیں، اور ادھر ہاسپٹل میں بہت سارے بھائی ہیں جو دعوت اسلامی کو جاتے ہیں، مرکز وغیرہ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم بھی اسی طرح کی کام کریں، اور جس طرح کے ہمارے امیر اہل سنت ہیں، جس طرح ہمیں وہ چاہتے ہیں ہم بھی اس طرح کے بن جائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر عمل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा